یہ ہے خیرپور کا گھنا جنگل، ایک ایسا جنگل جہاں ہر دن ایک نئی کہانی وجود میں آتی ہے۔ اس جنگل میں ایک خاص بات تھی کہ یہاں کوئی شیر نہیں رہتا تھا، اس لیے سب جانور آزاد تھے، بے فکر تھے اور اپنی مرضی کی زندگی جیتے تھے۔ خیرپور کے جنگل میں سب جانور مستی میں کھیل رہے تھے کہ تبھی بندر نے ہرن کو مخاطب کیا۔ واہ، یہ کتنا حسین جنگل ہے، یہاں کوئی ہمیں ڈراتا نہیں، کوئی ہم پر حکم نہیں چلاتا۔ یہ ہماری آزادی ہے، اپنی مرضی سے جینا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ لیکن خوشیوں کا یہ جہاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن جنگل میں شیر آ گیا۔ شیر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ سب جانور شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ شیر دہاڑتے ہوئے کہتا ہے، سنو اے جنگل کے کمزور جانوروں، میں دور کے جنگل سے آیا ہوں۔ آج سے یہ جنگل میرا ہے، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں۔ ہر روز مجھے کھانا ملنا چاہیے، اگر نہ ملا تو میں خود شکار کروں گا اور پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ شیر کی گرجدار آواز نے سب جانوروں کے دل دہلا دیے۔ سب جانور سر جھکائے کھڑے تھے، کوئی بولنے کی ہمت نہ کر پایا۔ ان کی آزاد پر اب خوف کی زنجیر چڑھ چکی تھی۔ سارے جانور اکٹھے ہوئے، سب کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں کہ کون اپنی جان دے گا۔ اوہو دوستو، ہمارے پورے دن آ گئے ہیں، شیر جنگل میں آ گیا ہے اور اب ہر لمحہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اپنی جان کیسے بچائیں۔ زرافہ بھائی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم سب جانور بہت کمزور ہیں، شیر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں اس کے پاس جاؤں گا، تم سب کے پریوار ہیں اور میں بالکل اکیلا ہوں، کوئی بھی میری موت کا غم نہیں منائے گا۔ کل مجھے اس کے پاس جانے دو اور اس بیچ تم آگے کی تیاری کر سکتے ہو۔ اگلے دن شیر اپنی غار سے باہر آیا اور اس نے زور سے دہاڑ ماری۔ ارے میرا کھانا کہاں ہے؟ مجھے اتنی بھوک لگی ہے، لگتا ہے ان جانوروں کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ چھوٹا سا خرگوش شیر کے پاس جا رہا تھا۔ اس نے ہر قدم کا منصوبہ پہلے سے بنایا ہوا تھا۔ شیر کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنا منصوبہ عملی طور پر چلانا شروع کیا۔ ایک تو کھانا میرا دیر سے آیا، اوپر سے اتنا چھوٹا، ان جانوروں کو کل تک پتہ چل جائے گا، اور پہلے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں۔ معاف کیجیے حضور، میں یہاں وقت پر پہنچنے ہی والا تھا، پر جنگل میں ایک نئے شیر کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ شیر کافی حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا، ایک اور شیر؟ وہ شیر مجھے نگلنا چاہتا تھا، پر میں نے اسے کہا کہ میں ویسے بھی آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر ہنسا۔ اس نے کہا، ایک سچا بادشاہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور مجھے کمزور شیر کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کے لفظ تھے، بادشاہ سلامت، میرے نہیں۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ میرا مذاق اڑائے، ابھی کے ابھی مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضور، وہ دوسرا شیر بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس نے میری زندگی بخش دی تاکہ میں یہ خبر آپ تک پہنچا سکوں۔ اس نے کہا کہ اب سے وہ اس جنگل کا نیا بادشاہ ہے۔ اس نے ایسا کہا؟ مجھے اس کے پاس لے چلو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اپنے منصوبے کے مطابق خرگوش نے شیر کو بہکانا شروع کیا۔ چال کامیاب ہوئی اور اس طرح خرگوش شیر کو جنگل کی دوسری طرف لے گیا۔ وہ شیر کو لے کر ایک کنویں کے پاس آیا جہاں پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہی ہے وہ شیر، دیکھو آپ کو گھور رہا ہے، جیسے آپ کو للکار رہا ہو کہ آؤ اور اپنی طاقت دکھاؤ۔ شیر نے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، مگر غرور اور غصے نے اس کی عقل چھین لی تھی۔ میں تمہیں ابھی ختم کر دوں گا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ اب تیرا بچنا ناممکن ہے۔ شیر جھپٹا اور دھڑام سے کنویں میں جا گرا۔ پانی کی تیز لہروں نے اسے بہا دیا اور وہ کبھی واپس نہ آیا۔ خرگوش سب جانوروں کے پاس واپس آیا۔ وہ خوشی اور جوش میں سب کو بتانے لگا کہ کیسے شیر کنویں میں اپنے ہی عکس کو دشمن سمجھ بیٹھا۔ جانوروں نے سنا تو حیران رہ گئے۔ خرگوش بھائی،
हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने हमें बचाया और ये साबित कर दिया कि असल जीत ताकत की नहीं बल्कि अकल और हौसले की होती है। तुम छोटे जरूर हो मगर तुम्हारी अकल और हौसला हम सब से बढ़कर निकला।